شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ مصر کے شاہی محل میں خوشیوں کی فضا تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کئی دنوں سے اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے۔ ان کے دل کی تڑپ اور آنکھوں کا انتظار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ادھر مصر کے دربار میں روزانہ کی مصروفیات چل رہی تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر ہر قافلے کی آمد پر لگی تھی۔ جب کسی قافلے سے صدا آتی، ان کی نگاہیں ایک ہی چہرہ تلاش کرتی، والد یعقوب علیہ السلام کا چہرہ۔ کنعان کی زمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص یوسف کو چہرے پر رکھ کر جب بینائی پائی تو بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، چہرہ نور سے جگمگانے لگا۔ انہوں نے فوراً اہل خانہ کو جمع کیا اور فرمایا، تیار ہو جاؤ، ہم مصر روانہ ہو رہے ہیں۔ میرا یوسف زندہ ہے اور وہ بادشاہ ہے۔ سارا خاندان مصر کے لیے روانہ ہوا۔ بیٹے، بہویں، پوتے، پوتیاں، مویشی، اونٹ اور سارا سامان، یہ ایک عظیم قافلہ تھا جو بیابانوں، میدانوں اور صحراؤں کو عبور کرتا ہوا مصر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل جیسے اڑ رہا تھا۔ کئی سال کی جدائی کا درد، یوسف کے بچھڑنے کا غم سب ختم ہونے کو تھا۔ ان کے لبوں پر مسلسل اللہ کی حمد اور تسبیح تھی۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا، میرا یوسف زندہ ہے اور میرا رب سچا ہے۔ جب قافلہ مصر کے قریب پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے فرمایا، میرے والدین اور خاندان مصر آ چکے ہیں، تیار ہو جاؤ، میں ان کے استقبال کے لیے خود جاؤں گا۔ شاہی محل کے دروازے کھول دیے گئے۔ اونٹوں کے سجے قافلے، شاہی گھوڑے اور خدام قطار در قطار کھڑے ہو گئے۔ مصر کی عوام بھی تماشائی بن کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ آج کا دن عام نہیں تھا۔ آج مصر کا بادشاہ ایک بوڑھے نبی کا بیٹا بن کر اس کے قدموں میں گرنے جا رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی محل کے شہن میں قدم رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے اترے، زمین پر جھک کر والد کے قدم چومے، ان کے ہاتھ پکڑے اور آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ دونوں باپ بیٹے روتے رہے۔ ایسا منظر زمین نے شاید دیکھا ہو۔ برسوں بعد بچھڑے دل اللہ کے حکم سے مل رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی والدہ کو بھی عزت سے تخت پر بٹھایا۔ پورے خاندان نے سجدہ تعظیمی کیا جو اس وقت کی شریعت میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کا خواب آج حقیقت بن گیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہی ہے وہ تعبیر میرے خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرا رب سچا نکلا، اس نے مجھے قید سے نکالا، آپ کو صحرا سے یہاں تک لایا اور مجھے عزت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے فرمایا، یقیناً میرا رب بڑا مہربان ہے، اس نے میرے دل کی پکار سن لی اور میرا یوسف مجھے واپس عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے سلطنت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، مجھے قید سے نکالا اور میرے والدین کو میرے پاس لے آیا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور صالحین کے ساتھ موت دے۔ یہ دعا اس نبی کی تھی جس نے غلامی، قید، جھوٹا الزام اور فراق کا ہر دکھ جھیلا مگر صبر نہ چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین، بھائیوں اور اہل خانہ کو مصر کے زرخیز علاقے میں ٹھہرایا۔ بنی اسرائیل کے لیے وہاں عزت، عزائم اور برکت کے دروازے کھل گئے۔ انہیں تمام سہولیات مہیا کی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے شاہی دربار میں ان کے لیے الگ انتظامات کیے۔ مصر کا بادشاہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر تھا کہ اس خاندان کی خاص عزت کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کئی سال مصر میں گزارے۔ وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے، یوسف کے ساتھ وقت گزارتے اور انہیں دعائیں دیتے۔ جب ان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا یوسف، میری ایک خواہش ہے، مجھے واپس کنعان لے جا کر دفن کرنا، میرے آباؤ اور اجداد کے پہلو میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیا اور والد کی وفات کے بعد قافلے کے ساتھ کنعان روانہ ہوئے۔ بڑی شان و شوکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام واپس مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کا باقی حصہ عدل، عبادت اور شکر گزاری میں گزارا۔ ان کی وفات کے وقت بھی ان کے لبوں پر یہی دعا تھی، اے میرے رب، مجھے اسلام پر موت دے اور صالحین میں شامل کر دے۔ آپ کی تدفین مصر میں ہی ہوئی۔
اور بعد ازاں بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو بھی ساتھ لے گئے اور سرزمین کنعان میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان قرآن کی سب سے حسین کہانی ہے۔ یہ صبر، وفا، توکل، معافی اور اللہ کی رحمت کا وہ درس دیتی ہے جس سے زندگی بدل سکتی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، ایسی ہی ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل SK TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔